بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج بک کے سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا خطاب کیسے عطا ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی قابلیت کا سب نے اعتراف کیا، لیکن سب سے بڑا اعتراف یہ تھا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جس روز میدان موتا میں غازیان اسلام مدینے سے سینکڑوں کوس کے فاصلے پر مصروف جنگ تھے، اسی روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں الہام الہی کے ذریعے تمام حالات جنگ کی اطلاع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ تمہارے لشکر کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ بعد اس کے جعفر نے اسلامی علم اپنے ہاتھ میں لیا، دشمنوں نے اس کو ہر چہار طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا۔ پھر عبداللہ بن رواح نے اسلامی جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، وہ بھی دشمنوں سے لڑ کر شہید ہوا۔ یہ سب کے سب جنت میں اٹھا لیے گئے اور تخت زری پر ممتکن ہے۔ ان تینوں کے بعد اسلامی جھنڈے کو سیف اللہ یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا اور لڑائی کی بگڑی ہوئی حالت کو سنبھالا۔ اسی روز سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اسی وقت ماتم شروع ہو گیا، یعنی ان کے گھر والے فرط غم سے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کھانا پکوا کر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھجوایا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنا فتح مند لشکر لیے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکل کر کچھ دور تک باطریق استقبال تشریف لے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کے خطاب کی خوشخبری سنائی۔ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں دو بازوں سے اڑتے پھر رہے ہیں۔ اسی روز سے ان کا نام حضرت جعفر طیار مشہور ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دو بازو مرحمت فرمائے جن سے وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ذوالجناحین اور طیار کے لقب سے معصوم ہوئے۔ جنگ موتا ماہ جمادی الاول سن 8 ہجری میں ہوئی۔